ابو بزم جراح نے عمر بن خطاب کو لیٹرز لکھے نا اور کہا کہ وی نیڈ ری انفورسمنٹس, انہوں نے منع کر دیا. تو عمر بن خطاب نے نہیں انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا آئی ایم سینڈنگ یو 4000 پیپل. ٹھیک ہے, جب وہ ٹرن اپ کیا تو 4 لوگ سامنے نکلے. تو انہوں نے کہا میں نے تو 4000 مجھے چاہیے تھے اور اب 4 آ گئے. انہوں نے کہا ایچ ون آف دیم از اکول ٹو 1000. زبیر بن العوام, عبادہ بن ثابت, مقداد بن اسود, مسلمہ بن مخلد. سبحان اللہ, ایوری مین واز لائک 1000 مین. کیوں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہا نا ان ابراہیم کان امۃ, پوری کی پوری ایک امت ہے, مین نیشن. اور زید بن عامر بن نفیل جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے سعید بن زید نے عشرہ مبشرہ ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کہاں پہ ہوں گے قیامت کے دن, انہوں نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا بٹ ہی واز اے مین آف اسٹیچر اینڈ آنر, اور وہ حق کے خلاف بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب تمام امتیں اکٹھی ہوں گی نا اور عیسیٰ اور میری امت کے بیچ میں زید بن عامر بن نفیل will be standing all alone as one ummah. بردرز, آج کل 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک وہ لڑکے جو بالکل نازک مزاج فیمنن ہو گئے ہیں, اور ایک وہ لڑکے جو سم ہاؤ میسکولینٹی کو سگار پینا, اسپورٹس گاڑیاں چلانا, ہیوی ڈمبلز اٹھانا, ایک فزیک بنانا اور بیش کرنا خواتین کو, اور ایک ایسے لائف اسٹائل میں جینا جس میں اٹس آل ڈرگز اینڈ پمپ اینڈ سیریمنی اینڈ گرلز اور چینز پہننا سمجھ رہے ہیں. کیا میسکولینٹی یہی ہے کہ جس میں ایک انسان بہت ہی یعنی دبنگ, جس کو اسٹڈ بنا ہوا ہے, دبنگ قسم کا بنا, مار پیٹ رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, جس جو سامنے ہے اس کو لتاڑ ہے, یا لیٹس ٹاک اباؤٹ میسکولینٹی ٹوڈے. اور اس میں سسٹرز کے لیے کیا سننے کے لیے کہ وی ول ٹاک اباؤٹ ٹاکسک میسکولینٹی ایز ویل اینڈ فیمینینٹی ایز ویل, کہ ہم کیسے بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں. بیکاز آئی تھنک ان اسلام میں مرد اور خواتین 2 کمپٹیشنز نہیں ہیں, ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم سپورٹ ہیں. ویسٹ نے سم ہاؤ ہمیں کمپٹیٹرز بنا کے پیش کر دیا ہے کہ اگر مرد یہاں پہنچ رہے تو خواتین یہاں کیوں پہنچ نہیں رہی, اگر خواتین کام کر رہی ہیں تو پھر مرد یہ کام کیوں نہیں کر رہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو برو مجھے ایک کلپ یاد آ رہا ہے, ایمان علی ایک ماڈل ہے پرانی, تو ان کا انٹرویو تھا عفت کے ساتھ. عفت ٹھیک ہے, وہ عفت عمر ہے غالباً, اور بڑا وائرل ہوا وہ کلپ, اس لیے میری نظروں سے بھی گزرا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور عفت عمر واز ایکچولی سرپرائزڈ ایٹ ہر آنسر. شی آسکڈ ہر کہ آپ فیمنزم پہ بلیو کرتی ہیں؟ تو شی سیڈ کہ واٹ از فیمنزم, آپ کے نزدیک فیمنزم کیا ہے؟ تو شی سیڈ کہ نہیں آپ بتائیں. تو دین شی سیڈ کہ میرے نزدیک فیمنزم جو ہے فیمنٹی کو سیلیبریٹ کرنا ہے. فیمنزم یہ نہیں ہے کہ یو ٹرائی ٹو بی مین اور یو کمپیٹ ود مین. اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں ہماری عورتوں کو کمپلیکس فیل کرایا جا رہا ہے کہ یو سم ہاؤ کمپیٹ ود مین ان ایوری تھنگ. یعنی وہ یہ کرتا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے, وہ یہ کرتا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے شروع میں ایکچولی اس لیے کی کیونکہ آپ نے پوچھا نا کہ یہ جو لڑایا ہے ویسٹ نے کمپٹیشن میں ایک ڈالا ہے, تو اس چیز نے بہت بہت دو نقصان دیا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اوور دا ایئرز اگر آپ پچھلے 3-4 سال کے ڈراماز اٹھائیں نا, پاکستانی ڈراماز, تو پہلے جو ہے نا وہ عورت کا کردار, یہ میری آبزرویشن, عورت کا کردار نا ایک شرمیلا پن, خاموش طبع عورت جی, اور مینلی شرمیلا پن اور سافٹنس, نازک پن, سافٹنس جو اس کی خوبصورتی اور سم آف حیا بھی. آلدو آئی انڈرسٹینڈ تبرج ہوتا تھا لیکن اس میں بھی وہ حیا کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے تھے جس کو میں شرمیلا, سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھیں ایگریسو عورت دکھائی جائے, ایگریسو یعنی شی از فائٹنگ, شی از شاؤٹنگ, شی از سلیپنگ مین, ٹھیک ہے نا, وہ ہاتھ پکڑ گیا کہ ہاتھ توڑ دوں گی, خبردار, یہ کیا وہ کیا. آلدو وہ اسکرپٹ ایسے ڈیزائن کرنے کہ مرد اسے کچھ کہنے لگا تو آگے سے اس نے بھی ایگریشن دکھائی, لیکن آبویسلی یہ ایک سبلیمنل پوری میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے تربیت ہے. تو وٹ از ہیپننگ از کہ اب عورت کو بھی ایگریسو بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے اور ایگریشن کی طرف جو ہے وہ لایا جا رہا ہے, اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے مین کے اوپر کہ لٹرلی سائنٹیفکلی اسپیکنگ 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکا ہے مین کا پچھلے کتنے عرصے میں, پچھلے تقریباً 10 سال کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس, یہ یو کے کا آپ کو جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ اس وقت
सारी जो है ना सिचुएशन चल और मर्दों को कैसे दिखाया जा रहा है, ऐसा मर्द जो कि ना जो कि ना खड़ा हो सकता है, ना आवाज़ उठा सकता है, और वो बिल्कुल एक चूड़ियाँ पहन के, यानी उसका मतलब ये कि ही हैज़ नो से, ही हैज़ नो ओपिनियंस एंड ही इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो, डरपोक। और ये भी पोर्ट्रे किया जा रहा है ऐसे मर्दों के साथ ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, हालांकि इट्स नॉट ट्रू, इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट। ख़वातीन खुद कहती हैं कि हमें हस्बैंड वो चाहिए या हमें बाप वो चाहिए जिसकी प्रेजेंस में हम बिल्कुल सिक्योर फील करें, जो ओपिनियंस का मालिक हो, जो कंफ्यूज ना हो, क्लैरिटी के साथ लाइफ गुजारता हो, और ओपिनियटेड हो, डोमिनेंट हो, हमें संभाल ले जब हम उनके पास हों। ऐसा ना हो कि हम जिसके साथ रहे तो हमें खुद अपनी इनसिक्योरिटी पड़ी रहे, या हमें पता हो कि यार इसको काम बता दिया अब ये होगा नहीं, वो हो कि फायर एंड फॉरगेट, जब तूने मुझे क्या दिया देन आई विल टेक केयर ऑफ हर। बिल्कुल ऐसे ही। ताहा भाई इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, आपकी बातों से मुझे ख्याल में आ रही थी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल। एक बंदे ने किताब लिखी, मुझे उसका नाम भूल गया, तो उसने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो जो था वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था, ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से उसने लिखा, और किस तरीके से इस्लामोफोबिया को हर जगह पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया गया। तो वो एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी यहाँ पे समझ आती है, रिलेट कर सकता है बंदा। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी। वो कहते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये है कि एक बंदा था, तो उसकी जो है वो आंखें वो देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। तो हुआ ये कि डॉक्टर्स ने कुछ प्रोसीजर्स रन किए और उसको मौका मिला कुछ लम्हों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कि उसको नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, जैसे ही उसको प्रोसीजर्स रन किए और उसको कुछ देर के लिए नज़र आना शुरू हुआ, तो कुछ लम्हात थे, कुछ लहजात थे, वो एक रूम में बैठा हुआ था, तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी। तो पहली दफ़ा उसकी एकदम उसकी नज़र आई वापस, और उसने अचानक क्या देखा, ज़मीन पे तो एक चूहा जो है ना बड़ा सा भाग के वो आगे जाके किसी जगह छुप गया। अच्छा। और फिर एकदम उसकी नज़रें, यानी वो नज़र चली गई। सही। अब हुआ ये, डॉक्टर्स ने उससे एक्सपीरियंसेस पूछे, और उससे जब भी कोई चीज़ डिस्क्राइब करते डॉक्टर्स, तो वो कहता था मुझे ना असल में चूहे से कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि हाथी ऐसा होता है, उसने कहा मुझे हाथी का ना बताओ, मुझे बताओ कि वो चूहे से किस तरह मुख्तलिफ है, यानी उसकी टांगें और चूहे की टांगों में क्या फ़र्क है, उसकी नाक और चूहे की नाक में क्या फ़र्क है। तो इसी तरीके से अगर आपने किसी और तरीके से किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है, शेर के बारे में, तो फल के बारे में बतानी है, अच्छा चूहे से किस तरह फ़र्क है। तो सुभान अल्लाह, उसे पूछा गया कि बताएं कि फ़ीमेल, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उसने क्या कहा होगा, कैसे, ठीक है, मैं कहना नहीं चाह रहा बाल। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह हमने क्या किया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है ना, एक गलत चीज़ को बना लिया। आज जितनी भी फेमिनिज्म के अंदर डिस्कशंस पाई जाती हैं, उसके अंदर पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ना, वो मैन होते हैं। कि मिसाल के तौर पे मेरे हकूक़ क्या हैं, अच्छा मर्दों को ये हकूक़ दिए हैं तो मुझे ये हकूक़ मिलने चाहिए। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमने यानी फ़िज़िकल ट्रेट्स की बात की कि फ़िज़िकल ट्रेट्स कौन सी अच्छी होती हैं फॉर एग्जांपल, तो उसने कहा कि अच्छा पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैन की होती है, तो फीमेल की भी इस तरह होनी चाहिए। स्ट्रेंथ को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी और सिग्निफिकेंस दी। तो कहने का मतलब ये है कि एक फेमिनिज्म ने एक बहुत बड़ी गलती की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो अपनी तरफ से उन्होंने एक किस्म की लिबर्टी ली मेल्स से या मैनहुड से, लेकिन एट द सेम टाइम दे फेल फॉर इट एग्जैक्टली। जिस चीज़ से वो भागना चाह रही थी, पेट्रियार्की से, उन्होंने किसी तरीके से अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसी पेट्रियार्की को क्लेम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी कमी है, वीकनेस है, और कुरान मजीद में इस चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह ताला ने सूरत अन-निसा के अंदर क्लैरिफाई किया। वला ततमन्नू मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़ली। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बैकग्राउंड है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल, मर्द जिहाद करते हैं, हमें भी जिहाद की इजाज़त दें। इमेजिन करें, कुरान मजीद की आयत नाज़िल होगी कि जो तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें अता किया है तुम उस पर खुश रखो, और जो मर्दों को अता किया उसकी तमन्ना ना करो, और मर्दों से कहा जो औरतों को अता किया है तुम उसकी तमन्ना ना करो। यानी उलमा ने कहा, यहाँ पे शेख सालिह अल-मुनज्जिद बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा देखेंगे ये जायज़ काम है, नेकी का काम है, बहुत अच्छा काम है जिहाद अल्लाह की राह में करना, जहाँ पे आपने जान देनी है, फिजिकल अपने स्ट्रेंथ लगानी है, एक्सर्ट करना अपने आप को। अल्लाह ताला वहाँ पे एक खातून को ये कह रहे हैं कि भाई तुम अपने काम को क्यों बिलिटल कर रही हो, व्हाई डू यू थिंक, क्यों तुम्हारा इक्वालिटी का, ये तुम्हारा एक अच्छे किरदार का, ये एक फ्रीडम का पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैन क्यों है। मेरा ख्याल है मैं बात से समझा पाया हूँ कि यानी आपके नज़दीक स्ट्रॉन्ग औरत वो है जो मर्दों की तरह जाके लड़े, भाई क्यों ऐसी बात है, ये आपने कब से डिसाइड कर लिया। आपके नज़दीक एक अच्छी
خاتون وہ ہے یا پھر ایک سکسیزفل خاتون وہ ہے جو اللہ معاف کرے جو مردوں کی طرح ملینئر ہو یا اس کے پاس گاڑیاں ہوں یا اس کے پاس کام کرنے والے ہوں. آپ نے کب سے ڈیسائیڈ کر لیا؟ حالانکہ اللہ نے کہا کہ ایک سکسیزفل خاتون کون سی ہے، وقرنا فی بیوتکن. یعنی آپ نے اپنی جو فیملی کے اوپر جو اسپینڈ کرنا، اس کو اہمیت دینا، گھر کو یعنی ایک وہ جو کہتے ہیں نا مدرہڈ کو، آپ نے بہت بلٹل کر دیا. آپ نے اپنے کام کو بلٹل کر کے آپ نے اس کو پوائنٹ آف ریفرنس کو بنا لی. اور جس طرح سے ہم خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں، مردوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو مرد یہ خواہش کرتا ہے کہ میں سارا دن گھر بیٹھے رہ جاؤں یا میں کماؤں نہ باہر جا کے، یہ بھی کوئی اچھا ٹریٹ تو نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ اس کو بیش کیا جاتا ہے کہ تم تو بھائی گھر بیٹھ کے ہو، تم تو کوئی کام نہیں کر رہے ہو. تو جس طرح خواتین کو مردوں کو پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بنانا چاہیے، اس طرح مردوں کو بھی خواتین کو جو گھر بیٹھنا ہے یا گھر والوں کی خدمت کرنا ہے ان ٹرمز آف جو انہیں کام شام ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں. مرد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی خدمت اہل ہی وہ کرتے تھے، بٹ اگین مین پرائرٹی، مین جو کام ہے، رولز آف رسپانسبلٹی جو ہیں وہ مرد کی الگ ہیں، خواتین کی الگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ جب جو انسان جس طرح نیچرلی پیدا کیا گیا ہے وہ اس طرح رہے، وہ اتنا سکون میں رہتا ہے. دوسرے کے باہر کے فورن ایجنڈاز پہ پلے کرنا اپنے آپ کو اور اس میں خوشی تلاش کرنا، کوئی بھی خاتون اس پہ خوش نہیں رہ سکتی. اور جو خواتین ابھی بھی کام کر رہی ہیں، یعنی جنہوں نے شادی نہیں کی، جو سکسیزفل بزنس وومن ہیں، جو اپنی 30s میں پہنچ گئی ہیں یا لیٹ 30s میں ہیں، اراؤنڈ 35+، دے فیل ہماری لائف میں بہت کمی رہ گئی ہے. وی ڈونٹ ہیو ہسبینڈ، وی ڈونٹ ہیو کڈز، کوئی فائدہ نہیں ہے اس رزق اور ایک روزی کا. ہاں شروع میں تو یونیورسٹی بڑا پیشن دیتی ہے کہ تم ڈریم کرو اینڈ ڈیئر ٹو ڈو اٹ، اینڈ تم بزنس کرو، تم انٹرپرینور بنو گی، تم یہ کرو گی وہ کرو گی. بٹ ان فیکٹ ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس سارے چکر میں وین وی جسٹ ہٹ 35 اور 34 پرابلی اس سے پہلے ہمیں ریئلائز ہو سکتا ہے کہ یار آئی نیڈ بیبیز، آئی نیڈ، یہ ایک عورت کی نیچر ہے کہ شی نیڈز اے فیملی، اور مرد کی بھی نیچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلام پہ ہم چلیں گے تو پھر یہ سارے پرابلمس جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے. اچھا، میں انٹرسٹنگلی پڑھ رہا تھا، جتنا میں نے سرچ کیا اس ٹاپک پہ، تو ہر جگہ ڈیفینیشن مسکولینٹی کی آئی کہ یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، اور مسکولینٹی از بیسکلی دی سوشل ایکسپیکٹیشنز دیٹ سوسائٹی ہیز فرام اے مین. انفیکٹ میں نے ایک کورس پڑھا اپنی ڈگری میں سائیکالوجی میں، جینڈر ڈفرینسز ان سائیکالوجی. اس کورس کا کرکس ہی ہے، سارا کا سارا کرکس ہی یہ ہے کہ جینڈر ڈفرینسز زیادہ تر جو ہے نا یہ انوائرمنٹل فیکٹرس، جو بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ ہے نا سائیکالوجی، اور یہ سوشل کنسٹرکٹس ہیں سارے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ایک لڑکے کو شروع سے ڈالز سے کھلاؤ گے تو فیمینین بن جائے گا، بالکل. اور اگر آپ ایک لڑکی کو جو ہے وہ میل ٹوائز سے کھلاؤ گے تو وہ مسکولین بن جائے گی، بالکل. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی ریڈیکولس چیزیں ہیں. ٹھیک ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہاؤ کین دے ڈینائی ٹیسٹوسٹیرون؟ مطلب وہ اس کا کیا رول ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون کیا بیہیویئر مین میں لاتا ہے؟ پیور بایولوجیکل چیز ہے، بایولوجیکل چیز ہے. ایسٹروجن پیور بایولوجیکل چیز ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے. پھر آکسیٹوسن، عورتوں میں زیادہ ہے آکسیٹوسن، اور آکسیٹوسن جو ہے وہ پیور فیمینٹی کا ایک کیمیکل ہے ٹو بی آنیسٹ. مطلب جس میں اٹ از دی لو کیمیکل، ممتا کا کیمیکل ہے، کمپیشن، ایمپتھی، ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے بچہ اس نے پالنا ہے تو اس میں آکسیٹوسن نیچرلی زیادہ. تو کتنی بڑی ایک سازش چل رہی ہے. اور میں ان لوگوں کو بلکہ کہنا چاہوں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس انٹلیکچوئل آنیسٹ لوگوں کے ہاتھ میں، مطلب نہیں بالکل بالکل بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے، ہیویلی انفلوئنسڈ ہے. وہ فنڈ ہی اسے کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہے سائنٹسٹ، دوسرے والے سائنٹسٹ کو اوپر ہی نہیں آنے دیتے ہیں. تو یہ اصل میں دس از دی چیلنج آج کے. لیٹس ڈیفائن میسکولینٹی. میسکولینٹی ہے کیا؟ کیونکہ آج کل یعنی سبحان اللہ جو ریٹیلیشن میں، فیمنزم کی ریٹیلیشن میں جو میسکولینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے مردوں میں، وہ بھی بڑی عجیب سی ہے. یعنی خواتین کے خلاف نکل پڑنا یا ان کو دبانا، بلٹل کرنا. حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید جیسے لوگ اور عمر بن خطاب جیسے لوگ، وہ جتنے ہی بریو اور جتنے ہی ووکل اور جتنے ہی اتھارٹیٹیو تھے باہر، اتنے ہی نائس اینڈ سویٹ تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اتنا ہی گھر میں ہیلپ کرنا. سو بیسکلی میسکولینٹی از ناٹ، یعنی وہ کہتے ہیں ڈائلیٹکس کیا ہے. ڈائلیٹکلی اگر ہم سمجھیں اس کو تو پہلے میسکولینٹی کیا نہیں ہے. گناہوں میں ہونا، ڈرگز میں، چینز میں ہونا، یا ماچو مین ہونا، وہ میسکولینٹی نہیں ہے. صحیح. میسکولینٹی رسپیکٹ کرنا خواتین کی، اپنے غصے کو پینا، ایٹ دا سیم ٹائم
جب کھڑے ہونے کا موقع آئے, جب بولنے کا موقع آئے, اس میں خاموش نہ رہنا. یعنی ابو بکر صدیق واز اے میسکولن مین, although apparently he was slim, بڑے ہنچ بیک, ویک دیکھنے میں, بٹ جب ان کو خلافت ملی اور منکرین زکوٰۃ نے بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے دین کو کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے نبی کو دیتے تھے, آپ کو نہیں دیں گے, اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تم سب سے جہاد کروں گا, تم سب سے میں لڑوں گا جب تک تم اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی دیتے نا وہ واپس نہیں دو گے. تو سب مسلم خلاف ہو گئے ابو بکر صدیق کے, حتیٰ کہ دا مائٹی عمر بن خطاب ہی واز اگینسٹ اٹ, کیا امیر المومنین تھوڑا دھیان کریں, ابھی اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے. تو ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو ان کے کپڑوں سے پکڑا اور کھینچا نیچے ٹو ہز نیز, اور ان کا عمر بریو ان جاہلیہ اینڈ ویک ان اسلام. واللہ میں اگر اکیلا بھی رہ جاؤں نا مدینہ میں اور پرندے آ کے میرے مجھ پہ بھیڑی حملہ کر دیں, آئی ول ناٹ, انتقل وہی ختم ہو گئی ہے. جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا تھا وہ ہم کریں گے. دس از میسکولینٹی, حق کے لیے. اور میں چاہتا ہوں آپ ابو عبیدہ بن الجراح کی بھی مثال ضرور دیں, وہ جس میں سیدنا عمر بن خطاب ایک دفعہ گئے, انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ خواہش کرو چیزوں کی, کیا چاہتے ہو؟ تو کسی نے کہا مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے اور فلاں چیز چاہیے. تو آپ نے کہا میری تو تمنا یہ ہے کہ اس کمرے میں ابو عبیدہ بن الجراح جیسے بس مرد ہوں. سبحان اللہ, مردانگی جو ہے وہ یعنی. اچھا طاہر بھائی, جیسے آپ نے بات کی نا, اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پہ ہیومن بیہیویئر کو اگر ہم بیان کریں خاص طور پہ, تو یہ بڑا کمپلیکس ہے, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر, بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح کی یہ آرگومنٹ بڑا زبردست پریزنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی تعریف مشکل ہوتی ہے, تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ سمجھانے کا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کوئی ایگزامپل دیں. اور اگر آپ کے پاس ایک نمونہ, ایک آئیڈل موجود ہے جس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے ایک یعنی ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے ایکسپلینیشن میں اور کلیریفیکیشن میں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رجولیت کو ایسا کوئی ڈیفائن نہیں کیا کہ یار یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, یہ جامع اور معنی, جیسے کہتے ہیں نا لاجیکل, یہ منطقی, ڈائلیکٹیکل, وہ جو بات ہے نا ڈائلیکٹکس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا, ایمفیسس نہیں کیا. کچھ کیریکٹرسٹکس بیان کی ہیں اور کچھ لوگوں کے ریفرنسز دیے ہیں, اور ہمارا کام بھی وہی ہے کہ انہی کیریکٹرسٹکس کو دیکھ لیں اور انہی لوگوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, ان انڈیویجولس کو دیکھ لیں, ان کا رویہ کیا تھا, ان کے اندر کیا ڈومیننٹ کیریکٹرسٹکس تھیں, اور وہ کوالٹیز جو قرآن و سنت کے اندر مینشن ہیں وہ جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے اندر اتنی میسکولینٹی ہے, اور جس کے اندر وہ کمی ہے. اسی طریقے سے خواتین کے بارے میں بھی اللہ نے کیا, خواتین کو کوئی بہت زیادہ ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ان کی کچھ ڈومیننٹ کوالٹیز جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کریں گے, سیدنا موسیٰ کے حوالے سے, سیدہ مریم کے حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اباؤٹ ٹائم ٹو ڈسکس دیٹ. آپ بلکہ شیئر بھی کریں میسکولین کوالٹیز کیا کیا ہیں اور فیمینین کیا کیا ہیں. ٹھیک, میرے نزدیک ویسے تو بہت سی کوالٹیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں. جو سب سے پہلی جو کوالٹی مجھے نظر آتی ہے نا, جو بہت میں جس سے دیکھیں ہر بندے کے لیے نا, اگین بہت سی کوالٹیز ہیں, لیکن دا تھنگ دیٹ آئی گیٹ انسپریشن فرام پرائمرلی, وہ بیسکلی یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی جب مشکل ترین وقت ہوں اس وقت حق کے لیے کھڑا ہونا, اور ایک سینس آف سیکیورٹی دینا دوسروں کو مشکل وقتوں میں, یہ ایک مرد کا کام ہوتا ہے. یہ میسکولن ٹریٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا. اسی طریقے سے ان سورہ یاسین کے اندر 3 پیغمبروں کا ذکر کیا, اس کے حوالے سے ایک مرد کا ذکر کیا. آپ کو توجہ رجل من اقصى المدینۃ یسعی, ایک مرد آیا بھاگتا ہوا. یعنی آپ سمجھیں کہ انبیاء ہیں, ان کو جھٹلا دیا گیا, زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ ان کو ہی واز اباؤٹ ٹو بی کاٹ اینڈ دین پٹ آن ٹرائلس فار دا مسٹیک دیٹ ہی کمیٹڈ, اور ایک بندہ باز ہے وجہ من اقصى المدینہ. پھر بعد میں اسی بندے نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا فرعون کے کورٹ کے اندر. اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا جو فرعون کے ہی علاقہ یعنی خاندان سے تھا. سارے اب یعنی فرعون کھڑا ہے سامنے, اتنا بڑا طاغوت کھڑا ہے, اور اس وقت وہ ایک دم بولا اور اکیلے بولا وہ. اسی طریقے سے وقال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا یہودیوں کے کہ تم داخل ہو ارض مقدس کے اندر, جب یہ لوگ پھر رہے تھے یعنی مصر سے آئے, تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین رکھی تھی مقدس, ارض المقدس, بیت المقدس. تو وہاں پہ فلسطین میں جب ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا, تو وہاں پہ آئمائشیں کریں, کیونکہ وہاں پہ سخت لوگ موجود تھے, وہاں کے باسی انڈیجنس پاپولیشن موجود تھی. تو ایسے موقع کے اوپر 2 مرد تھے, وقال رجلان من الذین, 2 مرد تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یار کیوں ڈرتے ہو, کھڑے ہو, آؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد دیں گے. اور دیکھیں سبحان اللہ, قرآن میں دیکھیں کہ جب بھی کسی چھوٹے موٹے کام کا ذکر ہوا تو ذکر کا لفظ آتا ہے, یا جب بھی کسی بڑے کام کا ذکر ہوا ہے جو کہ مینلی ٹریٹ جسے رجل کا ذکر آیا 57 ٹائمز مینشنڈ ہے قرآن مجید میں. اللہ اکبر. اور ایوری میل از ناٹ اے مین, ایوری مین از اے میل, بٹ ایوری میل از ناٹ اے مین. وہ جو جیسے اپنے رجل کی ایگزامپل دی,
ان میں سے ایک تو کوالٹی آپ نے بتائی کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک اور کوالٹی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ رجال ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ اپنا سچا کر دیا. تو جو پرومس کو فلفل کرنا لوگوں کے ساتھ اور اسپیشلی آن ٹاپ آف دیٹ اپنے رب کے ساتھ جو پرومس کیا ہوا ہے, یعنی میکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یور پرائورٹی ان لائف, دس از رجل. اور جی اس میں قرآن میں بھی جو مین آف دیئر ورڈ کہتے ہیں نا, the man of his word, یہ مین آف دا ورڈ یہ باقاعدہ پروورب بھی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بندے جو اپنی زبان کے پکے ہیں, یعنی they are the men of the principles. اور انس بن نضر کے بارے میں بیسیکلی یہ آیات نازل ہوئی کہ انس بن نضر نے کہا کہ اس سے وہ بدر مس ہو گئی بیسیکلی. انہوں نے کہا یا اللہ I love you, I love the messenger, please give me one chance to prove my love for you یا رب. یعنی he said کہ I want to prove my love. اللہ نے کہا لو احد لے لو. اور وہ سبحان اللہ جس طرح سے لڑے وہ احد میں کہ سعد بن معاذ بھی کہتے ہیں کہ اس دن انس نے وہ کیا جو میں نہ کر سکتا. رجل, اور وہ جو ہے نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, مرد وہ ہیں کہ جن کو مال کی ریل پہ ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی, اپنے ویژن اور گول سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. پیپل آف فوکس اور فوکس ان دا رائٹ ڈائریکشن. فوکس از ناٹ وومن, فوکس از ناٹ منی, اللہ فوکس ہو. سو ان آیات میں پتہ چلتا ہے رجال وہ ہیں جو حق کے لیے بولتے ہیں, رجال وہ ہیں جن کی ٹاپ پرائرٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے, رجال وہ ہیں جو اپنی آخرت کو پریفرنس دیتے ہیں, پرائورٹائز کرتے ہیں. دس از ٹرو میسکولینٹی آئی تھنک. بالکل. میں بھی قرآن کی طرف دیکھوں تو اگر جو میں ٹریٹس دیکھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ٹفنس اینڈ فزیکل اسٹرینتھ, بیکاز طالوت کا ذکر ہے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دو اوصاف جو بتائے کہ جس کی وجہ سے لیڈرشپ بھی انہیں ملی تھی, وہ بیسکلی فزیکل اسٹرینتھ تھی اور علم تھا. جسم اور علم کا جو ہے نا وہ سورہ البقرہ میں ذکر اس طرح. بالکل. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی سینس میں تعریف ہوئی ہے فزیکل اسٹرینتھ. ہاں جی بالکل. تو ایک اور اگر ہم گریک اسکول آف تھاٹ اسٹوئسزم اس کو بھی اسٹڈی کریں, بینگ اسٹوئک واٹ از اٹ, یہ بھی ایک موومنٹ چلی تھی کہ بینگ ڈسپلن ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ, بیکاز فزیکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے تو مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے. اور ٹیسٹوسٹیرون جو میں نے بتایا اس کا بھی تعلق فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کوالٹی مجھے نظر آتی ہے حلم. حلم جو ہے نا یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے, یعنی کہ اتنی ڈیپ یہ کوالٹی ہے نا حلم. انبیاء میں حلم تھا, اور حضرت اسماعیل کے بارے میں آئی گیس قرآن میں نا کہ بغلام حلیم, کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایسے بیٹے کی جو کہ حلیم ہوگا. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ حلیم میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق سیلف کنٹرول کے ساتھ ہے, اور نرمی اور سیلف کنٹرول, ایموشنل پرسیویرنس بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ ایک جو خاموشی, ڈگنیفائڈ خاموشی, وقار کے ساتھ, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حضرت عائشہ والا واقعہ ہے کہ پٹک کے انہوں نے وہ جو پلیٹ آئی تھی, ایک ڈش آئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈگنیفائڈ ایک خاموشی تھی, اور پھر انہوں نے ایک سینٹینس میں ساری سچویشن ڈیفیوز کر دی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ کچھ لوگ آئے اور ایک شخص آرام سے اترا اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھا اور کہا کہ تمہارے اندر دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں, الحلم والاناء. ایگزیکٹ. اصل میں ایک صحابی تھے شیخ الاشج بن قیس بن عبد القیس غالباً, اینی وے. تو واقعہ ایسے ہے کہ وہ لوگ آئے تھے مدینہ سے کسی اور جگہ سے, تو سم آف دیم ور ویری ایگر ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت جلدی کر رہے تھے ملنے میں, اور انڈرسٹینڈیبل ہے اوبویسلی. تو الاشج جو تھے میں نے پڑھا ہے کہ وہ ہی انڈرسٹوڈ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیزی ہیں تو میں آرام سے جا کے ان سے ملوں گا. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس واقعے کا. تو جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر تعریف کی کہ اللہ کو تم میں دو کوالٹیز جو ہے وہ پسند ہے, ایک فاربیرنس, حلم از بیسکلی فاربیرنس, اور برداشت. یہ دونوں بڑے انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں. تو یہ بیسکلی چیز کو دیکھ کے جلد باز نہ ہونا, اپنے آپ کو کنٹین کرنا. ایون اسی واقعے سے مجھے وہ یاد آیا کہ سبحان اللہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبی میں پڑھا رہے ہیں, اور پڑھاتے اللہ کے نبی کی احادیث پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ, اور وہ پڑھاتے پڑھاتے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ the elephants are here in مدینہ. سو ایلیفنٹس بڑے ریئر تھے مدینہ میں, انفیکٹ اونٹ تھے, گھوڑے تھے, بٹ یوزول تھے, بٹ ایلیفنٹس were rare to be seen. سب بھاگ پڑے, بٹ یحییٰ بن یحییٰ اللیث سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام مالک نے کہا کہ تم نے کبھی ایلیفنٹس دیکھے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں پھر تم کیوں نہیں بھاگے, ایلیفنٹس کیوں نہیں دیکھے؟
کہتے ہیں I came to Medina to see Malik not the elephants. اللہ And this is what he said, سبحان اللہ. تو یہ یعنی میں صاحب یہ جو یحییٰ بن یحییٰ اللیث کے حوالے سے ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے پھر ان سے کام اتنا بڑھا لیا کہ الموطا امام مالک جو ہے یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ظاہر نریٹ ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کے تھرو. تو یحییٰ بن یحییٰ اللیث یہ وہ ہیں ان اسٹوڈنٹس میں سے جنہوں نے امام مالک کی موطا کو نریٹ کیا. یعنی اللہ نے ان کے ذریعے امام مالک کا جو میجر کام ہے نا الموطا جو ان کا بیسکلی گریٹ اوپس ہے اس کی ٹرانسمیشن ان سے کروائی اللہ نے. اور سبحان اللہ سلف ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایون the elephants shouldn't move you. یعنی جب آپ کسی کام کے لیے آئیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس شدید بسرعہ, وہ بندہ دلیر بہادر نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے گرا دے رسل کر دے. وہ بندہ حلم برداشت عمل والا ہے, رجل ہے جو غصے کے ٹائم پہ. سو رجولیہ کی ایک اور کوالٹی بالکل صحیح, اینگر مینجمنٹ, غصہ نہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن رکھنا اور مائلڈ رکھنا. اللہ ہمارے یہاں الٹا سمجھایا جاتا ہے, منہ پھٹ جو ہوتا ہے اور جو غصے والا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ مرد ہے, وہ مردانگی دکھاتے ہیں. اچھا کچھ اور بہت زبردست مثالیں میرے سامنے قرآن سے ہی آ رہی ہیں. ایک تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور اس میں خاص ذکر کیا تھا سیلف کنٹرول, ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اور اس میں ایون ایک ڈگنیفائڈ چال کا بھی ذکر ہے, وہی ولا تمشی فی الارض مرحا. ہاں اس میں ہیوملٹی کا ذکر ہے. اور پھر ہم یوسف علیہ السلام کی طرف آئیں, سبحان اللہ, تو ایک تو ایکسٹریملی ہینڈسم, ٹھیک ہے, اور ایک مینلی فگر. مینلی سے کیا مراد ہے کہ ججمنٹ زبردست, یعنی بچپن میں ہی جو وہ واقعہ آتا ہے کہ کتنے عقل مند تھے کہ کس طرح انہوں نے ایک چیز اللہ نے ان کو حکمت دی ہے حکم کرنے کا, فیصلہ کرنے کی استطاعت. اور پھر وہ والی کوالٹی کہ حیادار, یعنی کہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا نظریں جھکانے والے اور بہت زیادہ ڈگنیفائڈ. تو بالی ووڈ موویز میں جس طرح دکھایا جاتا ہے نا کہ آنکھیں پھاڑ کے ایک بندہ دیکھ رہا ہے, پیچھے ہی پڑ گیا ہے لڑکی کے. تو آئی تھنک مسکولینٹی کا تعلق جو ہے نا وہ تو ہے اس سے کہ بندہ اپنی نظریں جھکائے. اور میں ایک اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں فیملی کے ساتھ پارک میں واک کر رہا تھا, اور پاکستانی مردوں کو ایک خاص عادت ہے کہ نظر ڈالنی عورت میں, یہ تو فرض بنا ہے پاکستانی مردوں, چاہے عورت نقاب میں بھی ہے. بالکل. تو لٹرلی سب جو ہے نا, حالانکہ میری فیملی پردے میں تھی, سب جو ہے نا وہ اسی طرح نظریں ڈال کے, لیکن ایک نوجوان گزرا اور وہ نظریں جھکا کے گزرا, تقریباً 18-19 ایئر. اور مطلب کیا وجاہت اس کی مجھے فیل ہوئی, کیا اس کا جسے کہتے ہیں نا آج کل سخت لونڈا, یہ تھوڑا سا وہ ورڈ ہے, لیکن جو خوبصورتی مجھے اس ٹائم فیل ہوئی نا اس کی, سبحان اللہ, آئی تھنک کہ دس از مسکولینٹی. اور شیخ میسکولینٹی میں یہ جو جیسے ہم نے بات کی نا شیخ, ایک یو کے میں دعوت اسٹال تھا, اس میں ایک بردر تھے جو دعوت دے رہے تھے. تو ایک خاتون آئی, اسلاموفوبک ریسسٹ خاتون آئی, اور آتے ہی کہا کہ یو گائز آر ٹیررسٹ اینڈ ریڈیکلسٹ اینڈ فنڈامنٹلسٹ, اور اس کے منہ پہ اسپیٹ کیا. تو اس خاتون نے اس شخص کے چہرے پہ آ کے ہی اسپیٹ آن ہز فیس اور کہا تھوک پھینکی. دیکھیں برو اس بردر کا, اس نے ٹیشو اٹھائے اور کہا کہ آپ کے منہ پہ کچھ تھوک لگی ہوئی ہے, اسے صاف کر اللہ, پھر اپنے منہ پہ صاف کیا. She was surprised کہ یہ اس نے بچایا کہ مجھے یہ واپس سنائیے, اپنے منہ کو صاف کرے. اس نے کہا کہ there's something on your mouth. سبحان اللہ. Bro, she went away. When she came back after a week, ان کا ویکلی اسٹال تھا, she accepted Islam. اور سونے پہ سہاگا, یہ چیری on the top, یہ they got married الحمدللہ. Bro, حلم یہ ہے. ہم ہوتے نا میسکولینٹی, جب پیڑ لگا دے بندہ, نہیں. سبحان اللہ اخوان, ایون یہ تو مسلمز ہیں نا, ایون نان مسلم اس زمانے کے. برو عثمان بن ابی طلحہ, ان کو دیکھ لیں آپ, ہی واز اے نان مسلم, بعد میں انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا. اینڈ ہی ہیڈ بیف ود دا مسلمز. ان کے والد بھی احد میں قتل کیے گئے, ان کے 4 بھائی بھی, ان کے انکل بھی. اور ام سلمہ جب مدینہ جا رہی تھیں ہجرت کے لیے, آفٹر دا مسلمز دے وینٹ ٹو مدینہ, سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے جا رہی ہیں؟ میں اکیلے جا رہی ہوں. نہیں, you are a woman, you cannot go alone, I'll drop you off. مکہ سے مدینہ چھوڑنے کے, مکہ سے مدینہ اراؤنڈ 500 کلومیٹرز, 2 ویکس کا پیدل جرنی, 14-15 دن کا اکیلے. ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ وہ میں جب بھی اترتے تھے نا, وہ اپنا چہرہ وہاں کر لیتے تھے, مجھ سے دور چلے جاتے تھے تاکہ میں اتروں تو میرا ایک ویئرڈ پوسچر نہ ہو. اور جب میں کیمل پہ ماؤنٹ کرتی تھی تو وہ اپنا چہرہ پھر پھیر لیتے تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ سکیں. اور ہم جب رات گزارتے تھے تو وہ ویلی کے اس کونے میں اور میں ویلی کے اس کونے میں جا کے, اینڈ ہی یوزڈ ٹو فیس دا ادر سائڈ.
میری طرف کمر کرتے تھے. اور جب مدینہ پہنچے یہی سارے معاملات, نو ٹاکنگ, نو ہراسمنٹ, نو گپ شپ, اور سنائیں کیا حال ہے آپ کا, کچھ بھی نہیں. جب مدینہ پہنچے اور قباء پہ رکے اور نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ آپ کی فیملی ہے, گو اینڈ جوائن دیم. جب وہ چلی اور نے جوائن کر دیا تب تک واپس نہیں مڑے, اور جب جوائن کر لیا انہوں نے سکون آ گیا کہ الحمدللہ پہنچ گئی ہیں. ہی ٹرنڈ ہز بیک, واپس 500 کلومیٹر کا سفر 14 دنوں کا. ہی کیم بیک. سلمہ خود کہتی ہیں کہ اس جیسا سوبر انسان میں نے زندگی میں آج نہیں دیکھا. And that's why he deserved to accept Islam, and God knows who deserves to be Islam. اخی ایک اور مثال آپ کو نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملتی ہے, صفوان بن معطل کی رضی اللہ عنہ. واقع جو تھا اس میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی اسٹوری ہے کہ وہ جس طریقے سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کی حیا اور شرم کو دیکھا, سبحان اللہ. تو وہ یعنی وہ ان کے اندر یہ تھا کہ باقاعدہ وہ جھکتے تھے ایسے اور اپنا ہاتھ ایسے رکھتے تھے, اور سیدہ عائشہ ان کے ہاتھوں پہ ایسے یعنی پیر رکھ کے اوپر چڑھتی تھیں اور وہ ان پہ بٹھا کے پھر ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیتے تھے. یعنی مرد مسلمانوں کے جو مسلمان مرد ہیں ان کی سبحان اللہ خاتون کی ایک کا آنر کرنا اور رسپیکٹ کرنا. تو یہاں پہ ایک جہاں پہ ہم مردوں کی کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ نا ایک خاتون کے حوالے سے بھی ایک کوالٹی مجھے بڑی زبردست نظر آتی ہے. اسی مجھے کیونکہ ایگزامپل تھوڑی سی ریلیٹیبل ہے تو خاتون کی بھی کوالٹی ذکر کر لیتے ہیں. جیسے علی بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ خواتین کی ایک کوالٹی جو ہے نا ہمیں جو بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے نا وہ ہے نرمی, اور جسے کہتے ہیں نا ایک رفق, اور جسے کہتے ہیں ڈیلیکیسی. دیٹ از ایکچولی اے ویری پرومیننٹ کوالٹی دیٹ اسلام ایکسپیکٹس فرام اے وومن ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جو آج کل ویٹ اٹھا رہی ہیں اور مردوں کی طرح یعنی وہ ٹیسٹوسٹرون کے شاٹس لے رہی ہیں. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہمارے یہاں یہ LGBTQ کا کلچر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی جو ہے سواری کے اوپر آپ کی جو وائفس تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کے غلام تھے انجشا, اور وہ لے کے چل رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ انجشا رفق, وہ تیزی سے لے کے چل رہے تھے. تو اونٹ آپ کو پتہ ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اچھی خاصی بری طرح ہلتا ہے, اچھی خاصی فزیکل ایکسرشن ہوتی. تو آپ نے کہا یا انجشا رفقم بالقواریر, آہستہ چلو تمہارے اوپر نا کرسٹلز ہیں. قواریر کہتے ہیں شیشے کے جو برتن ہوتے ہیں, قرآن مجید میں بھی اللہ نے قواریر کا ذکر کیا, گلاس ویسلز جیسے ہوتا ہے نا, یہ کرسٹلز کے جو تو ہے نا برتن ہیں تمہارے اوپر شیشے کے, تو یہ ٹوٹ نہ جائیں گے. صنف نازک یعنی آپ نے جو کہا نا کہ یعنی ایک نرمی کا احساس, ایک ڈیلیکیسی, ایک ہمبلنس, ایک ہیوملٹی. پھر اچھا دوسری بڑی کوالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حیا کی آتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, اور اپنے چہرے کو اور یعنی استحیاء علماء کہتے ہیں علی استحیاء. اللہ سبحان اللہ, آپ تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو ضرور پلیز. یعنی شیخ آپ کی موجودگی میں کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں اس بات کو. یہ واقعہ بھی بتا دیں وہ والا حضرت شعیب کی جو بیٹیاں تھیں وہ والا. تو سبحان, اور وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیا اور شرم ہے بالکل اسی طریقے سے کہ وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ پیچھے سے, بلکہ سیدنا موسیٰ پہلے پیچھے چل رہے تھے. تو ہوا آئی تو ان کی پنڈلی سے نا کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا, تو ان کے پیروں پہ نظر پڑی, نظر جھکائی ہوئی تھی تو پیروں پہ نظر پڑ گئی ان کے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ پیچھے چلیں میں آگے چلتا ہوں, اور آپ نے آپ بس کوئی پیچھے سے نا کنکری پھینک دیجیے گا, چھوٹا سا اسٹون پھینک دیجیے گا, پیبل پھینک دیجیے گا جہاں پہ ہم نے مڑنا ہوا, تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ دیکھیں موسیٰ سے زیادہ کوئی میسکولن ہے, لمبی ہائٹ, سبحان اللہ کے نبی نے کہا عمر تو موسیٰ کی طرح ہو اور بکر تو عیسیٰ کی طرح ہو. ٹھیک ہے نا, عیسیٰ واز سافٹ, موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک وقار, ڈگنیٹی, پرسنالٹی, خاموش نہ رہنا. ایون خضر کے ساتھ بھی خاموش نہیں رہ سکے وہ. ٹھیک ہے, ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ حق بات پہ کھڑے ہونا. تو یہی بات ہے کہ جب سبحان اللہ ایون عمر بن خطاب یہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر تم کیا کرتے ہو کہ تم جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیاطین راستہ پھیر دیتے ہیں. میسکولن مین. بٹ جب اپنے گھر پہ تھے اور ایک صحابی اپنی وائف کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے وہ گھر آئے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب کا بھی تھوڑا سا وائف سے آرگیومنٹ ہوتا ہے, اینڈ ہی واز سائلنٹ. تو عمر نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کتنا کام کرتی ہیں, ہمارے لیے روٹی پکاتی ہیں, ہمارے گھر آسان کرتی ہیں. سو خواتین, کچھ خواتین کی چیزیں جو مردوں کو بالکل پسند نہیں آتی, ان کا میسکولن ہونا, ان کا اتھارٹیٹیو ہونا, ان کا اونچی آواز میں بات کرنا, موٹی آواز میں بات کرنا, اور ان کا یونیلیٹرل ڈیسیژنز لینا, اور مردوں کو یعنی ہسبینڈ کو آن بورڈ نہ کرنا ڈفرینٹ چیزوں پہ. سافٹ, جینٹل اینڈ مائلڈ بنیں گے آپ, پھر آپ کا مرد آپ کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل. اینڈ آئی تھنک دیٹس دی بیلنس وی نیڈ ٹو اسٹرائک. اچھا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے جتنی ابھی تک ٹریٹس ذکر کی ہیں قرآن سے, جب کہہ رہے ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں بٹ عمل نہیں کر رہے. نہیں تو میں سوچ رہا تھا اللہ معاف کریں, ان ڈیفینیشن کے مطابق تو ہماری جو یونیورسٹی لاٹ ہے, جو مرد ہیں جو ہائی فائیوز کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور جو مطلب
ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لٹرلی گود میں بیٹھے ہوئے, اللہ معاف کرے, دے آر ناٹ مسکولین. ڈزنٹ میٹر اف دے آر باڈی بلڈرس, ڈزنٹ میٹر ان کی فزیکل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, تو دس از نو ویئر نیئر ٹو مسکولینٹی. آپ غیرت ہی نہیں ہے. یہ تو جنریشن ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کلچر پتہ کیا ہے, جو یونیورسٹی میں پڑھے نا وہ جانتے میں کیا بات کر رہا ہوں. شادی سے پہلے خاتون راج کر رہی ہوتی ہے اور مرد غلام بنا ہوتا ہے ایسے کلچر میں. جو وہ کہتی ہے وہ بالکل ہی نا وہ جورو کا غلام اور وہ ایک نا ایک عبد بنا ہوتا ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. ونس ہی گاٹ واٹ ہی وانٹیڈ, جو ایک اس کے ڈیزائرس تھیں اور سارا, اس کے بعد خاتون مرد سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیا کریں, فیملی کو ٹائم دیا کریں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو. اس کے بعد یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. آپ یونیورسٹی میں دیکھیں خواتین, یعنی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے یا جو یہ جو ٹرینڈ ہے بیسک جس طرح کا بھی ہے, اچھا اس میں مرد بالکل یعنی سیسیز بنے ہوئے ہیں جو چاہے باطل بات بھی ہے وہ کریں گے اگر لڑکیوں کو پسند آ رہی ہے تو. ویئر از یور اوپینین, ویئر از یور مین ہوڈ, صحیح بات, ویئر از یور مینلینس, ویئر از یور غیرت کدھر گئی ہے یار. بالکل, کہ تم حق بات کرو, چاہے تمہیں اللہ دے گا, خاتون کو دے گا اور بہترین دے گا, بالکل, بٹ ڈونٹ پلیز دیم فار دا سیک آف. برو سبحان اللہ, بہت ساری موومنٹس ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں, پوری دنیا میں چل رہی ہیں, اپنی فیمیل فرینڈز کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے اوپینینس فارم کر دینا, یا ان کے لیے ایسے ایسے کام کرنا جو کہ بالکل کسی انسان کو بھی چیٹ کلچر ہے. چیٹ کلچر ہے وہ جناب نے آپ کو جی ایگزیکٹلی. تابعی ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی نا وہ غیرت کے حوالے سے, میں غیرت کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اس کو نا تھوڑا سا ویلیفائی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, ڈیمونائز بھی کیا جاتا ہے, پروگمنٹائز بھی کیا جاتا ہے, ٹاکسک مسکولینٹی کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. جو غیرت ہے نا یہ ایک مرد کی کوالٹی ہے, اور میں بتاؤں کہ باقاعدہ جس بندے کے اندر یہ غیرت نہیں اس کو دیوس کہا گیا حدیث میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے. یعنی وہ بندہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے. اور میں جنرلی کہوں یہ اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے غیرت, یعنی اللہ کو غیرت آتی ہے. سیدنا سعد بن عبادہ بہت بڑے غیور صحابی, یعنی غیرت مندوں کے اندر اگر کوئی بڑا نام ہمیں صحابہ میں ملتا ہے وہ سیدنا سعد بن عبادہ ہے. تو جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جو بندہ اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو وہ 4 گواہ لے کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے یعنی اللہ معاف کرے تھوڑے غیرت میں آ گئے, غصے میں آ گئے, تو کہتے ہیں کہ میں باہر جا میں اپنی بیوی کو اس طرح دیکھوں تو میں باہر جا کے گواہ ڈھونڈتا پھروں گا, میں تو تلوار نکالوں گا, اس کی بھی گردن اڑا دوں گا, اس مرد کی بھی گردن اڑا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, کیا تم سعد کی غیرت پہ حیران ہوتے؟ آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, انا اغیر منہ, میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں, واللہ اغیر منی, اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. یعنی غیرت کا ہونا اس دور کے اندر, اور اگین اس کو ہم تھوڑا سا مسپلیس بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں, اللہ معاف کرے کلچر نے نا غیرت کو بہت غلط طریقے سے مسپلیس کیا. یعنی غیرت صرف آپ کی بیوی تک محدود نہیں ہے, آپ کی ذات پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہی مرد جو اپنی بیوی کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں بہت حساس ہے, اس کو وہ دوپٹے یعنی اس کو تو وہ گلوز پہنا کے باہر نکلتا ہے, اس کا موبائل کے اوپر چیک رکھتا ہے, اس کے موبائل نہیں رکھنے دیتا, اس کو خفیہ طریقے سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہی مرد اللہ معاف کرے خود اس کا کردار کتنا گندا ہوتا ہے امیجن نہیں کر سکتے. وہ کلبز اور پبز میں بھی جا رہا ہے, وہ براثلز میں بھی جا رہا ہے, انفارچونیٹلی یعنی اپنا کردار ہوتا ہے. یعنی یہ وہ مرد ہوتا ہے جس کی غیرت سب سے پہلے اپنی ذات پر ہوتی ہے, ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. ہاں اس کو حیا آتی ہے, یعنی وہ کسی عورت کے سامنے اس کی آنکھ نہیں اٹھتی, یعنی اس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ غیور ہے, غیرت والا ہے. ہماری غیرت بھی سبجیکٹو ہو گئی ہے. اپنے گاؤں میں تو غیرت سامنے آ جاتی ہے, بٹ جب دبئی وائف کے ساتھ ٹریول کرنا ہے پھر جینز اور شرٹ پہنو. یہاں تو یا تو مجھے کوئی نہیں جانتا, یہاں کا میں چودھری نہیں ہوں, یہاں کا میں سردار نہیں ہوں, تو یا تم جو مرضی کرو. تو یہ غیرت یہ بھی چیز نہیں ہے. اور اصل میں غیرت کے نام پہ ایک بڑا کچھ کیا بھی جا رہا ہے پاکستان میں, وہ آنر کلنگ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, حالانکہ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے. جی غیرت از ناٹ جسٹ کلنگ. ناؤ اللہ معاف کرے, یہ تو نہیں اسلام کہہ رہا کہ مار دو. جی میں کچھ اور ٹریٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو میرے سامنے مثال حضرت علی صلی اللہ عنہ کی آ رہی ہے, اور اس مثال سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں مسکولین ٹریٹ. ایک تو اعلیٰ ظرفی, اور ایک جو ہے نا ڈگنیٹی ود یور اینیمی, ایون ود یور اینیمی, یعنی اس لیول کا حلم ہے. ایک وارئر تھا بہت ہی خطرناک, آئی تھنک عامر اس کا نام تھا, پورا نام مجھے بھول گیا, اور اس سے بہت ڈرتے. ہی واز دا بوگی مین آف قریش. انفیکٹ وہ روایات میں آتا ہے کہ مائیں ڈراتی تھی اس سے کہ سو جاؤ نہیں تو وہ آ جائے گا. اس طرح کی کہاوتیں بنی ہیں. تو اس نے نا مسلمانوں کو للکارا, چیلنج کیا کہ غزوہ احد کی بات, تو وہ جو وارئر تھا بڑا فیئرس وارئر, اس نے للکارا مسلمانوں میں کون ہے ہو وانٹس ٹو لوز ہز لائف, آؤ میرے سامنے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے والنٹیئر کیا کہ میں جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاؤڈ ہم,
اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آیا ٹرینچ میں سوائے دھول کے اڑتے ہوئے اور مٹی کے اڑتے ہوئے, اور اتنی وہ فیئرس فائٹ تھی, صرف تلواروں کی آوازیں جو ہے نا وہ آ رہی تھی, اور پھر ایک چیخ کی آواز آئی اینڈ وی نیو کہ حضرت علی کی نہیں ہے, یعنی سبحان اللہ حضرت علی ڈیفیٹڈ دیٹ فیئرس واریر. تو برو حضرت علی صلی اللہ عنہ جب واپس آئے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس بندے کا آرمر بہت قیمتی تھا تو وہ کدھر ہے, آپ لائے کیوں نہیں اس کا آرمر اس بندے کا. حضرت علی صلی اللہ عنہ سیٹ کہ جب میں اسے مار رہا تھا تو اس کی اورا واضح ہو گئی, تو میری ڈگنیٹی اور میری غیرت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ میں اس کا وہ اتار لوں, تو میں نے اس لیے وہ نہیں اتارا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایون اپنے اینیمی کے ساتھ یہ والا سلوک کہ اس کو میں ذلیل کر کے نہ ماروں یا اس کی اورا ایکسپوز نہ ہو جائے, اللہ اکبر. تو یہ اس سے ایک تو ثابت ہوتا ہے اعلیٰ ظرف, اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ برو مطلب نتھنگ اگینسٹ فیمیل جینڈر بٹ مردوں میں اعلیٰ ظرفی زیادہ ہے. یہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں نا کہ عورت جب بدلہ لینے پہ آتی ہے نا برو تو خلاص وہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عورت میں ظرف ہے نہیں, لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے, اسٹوریز ہمیں ہسٹوریکل اسٹوری جو پریڈومیننٹ ہیں اور مردوں میں کچھ وہ یہ بتاتے ہیں, شہوت زیادہ ہے, خواتین میں شاید وہ کم ہو, لیکن یہ گوسپنگ کلچر اور بدلہ لینا اور اعلیٰ ظرفی شاید ڈیفینیٹلی. تو اس لیے اعلیٰ ظرفی اور ڈگنیٹی یعنی میرے ڈگنیٹی سے مراد ہے کہ وہ شخص جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے یا جو آپ سے نفرت کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی جسٹس کے ساتھ چلنا, ٹھیک ہے. یہ دس از واٹ ٹو می مسکولینٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمد للہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمد للہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمد للہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا. کہ ایک میسکولن ٹریٹ یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری اٹھانا. ذمہ دار مرد, یعنی مرد وہ ہوتا ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے, وہ مرد نہیں ہے جو رسپانسبل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے. دوسری کوالٹی یہاں پہ اللہ نے کہا وبما انفقوا من اموالهم. مرد کا دل کھلا ہوتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. ایسے یعنی مردانگی کی ایک میسکولن ٹریٹ یہ ہے کہ خواتین پر پیسے خرچ کیے جائیں, خاص طور پہ اپنی وائف کے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر. اور وہ لوگ جو اس حوالے سے کنجوسی کا شکار ہیں ان کو بھی چاہیے اپنا محاسبہ نفس کریں. کیا خواتین کا دل کھلا نہیں ہوتا چاہیے؟ خاص طور پہ مردوں کی یہ پرومیننٹ کوالٹی ہے, یعنی خواتین کا بھی ہوتا ہے جنرلی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جنرلی ادھر ادھر دینے میں ذرا کمی کرتی ہیں. اللہ کی راہ میں بہت دیتی ہیں ویسے, لیکن یعنی اپوزٹ جینڈر کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایک اور جو کوالٹی جو امپورٹنٹ ہے وہ قرآن مجید میں جیسے آپ نے آیت بھی ذکر کی تھی, سورۃ التوبہ میں غالباً اللہ ذکر کرتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یعنی اس آیت سے دو کوالٹیز علماء نے ذکر کی میسکولن کیریکٹرسٹکس. پہلی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ مسجدوں سے محبت کرنے والے جو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں. ہمارے ہاں وہ مرد جو گھروں میں نماز پڑھنے والے ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ میسکولن ٹریٹ نہیں ہے. میسکولن ٹریٹ ہے جو باہر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز یہ کیا ہے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہ وہ لوگ ہیں, اہل قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے عام طور پہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, اور ہائیجین کو مرد کے ساتھ ایسوشیٹ بھی نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ مرد ہے گندا ہے, عورتوں کے ساتھ ہائیجین کو زیادہ ایسوشیٹ کیا جاتا ہے. نسوار, گندگی, صفائی کا خیال نہیں رکھنا, اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھنا. ایون پیاز لہسن کھا کے بھی یعنی وائف کے پاس چلے جانا وداؤٹ ڈوئنگ دی ٹوتھ برش اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھنا. اللہ کہتے ہیں یحبون ان یتطہروا, یعنی اللہ کو پتہ تھا یہاں پہ یہ اور مرد کی کمزوری ہے, تو کہا کہ مردانگی جو ہے نا یہاں پہ تم سے ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے وہ ہے منہ کی صفائی والا. یہ جو کوالٹیز ہیں نا سبحان اللہ, یعنی ان کا خیال رکھیں. ایک بات آپ نے کی, میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں کہ آپ نے کہا نا کہ مرد زیادہ دیتا ہے, تو اس کو ہم کمپیریزن نہ سمجھیں یا یہ نہ سمجھیں کہ عورت نہیں دیتی. جیسے آپ نے بھی کہا, آئی تھنک کہ ہم کہیں یہ کہ مسکولینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ مرد زیادہ دے. جی, یہ اس کی ایک ذمہ داری اللہ نے اس پہ جو ہے نا وہ ڈالی, اینڈ دس از اے مسکولین ٹریٹ. اسپیشلی رسپانسبلٹی بھی اس کی ایک پیسے کمانا اور خرچ کرنا. جنرلی وہی فیملی کے اندر کون خرچ کرتا ہے؟ ہاں مرد. بس فیملی کی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی کہ کون زیادہ خرچ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ فیملی کے اندر اللہ نے مرد کو ذمہ داری بنائی, ذمہ دار بنایا, اور اس سے تقاضا یہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ذمہ داری دینے کی, مرد کا دل اللہ نے کھولا رکھا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس بھی نا بہت زیادہ
اپنے بچوں کو نا انہوں نے موم ڈیڈ برگر بچے بنا دیا ہے. یعنی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں تو ابھی ہماری بات نہیں مان رہی ہے, ہم نے تو اس کو ہر چیز دی ہے, جو اس نے چیز منہ سے نکالی ہم نے اس کو دی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندہ یہ تو سب سے بڑا ظلم کیا آپ نے. صحیح بات. کیونکہ ریسرچز کے مطابق جو بچے 14 سال تک وہ زیادہ نو نہیں سنتے نا, دے آر ایموشنلی ویک کڈز. بالکل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہائیلی ڈیپینڈنٹ, اور ان کو امیجیٹ پلیجر چاہیے. دے آر ناٹ, دے کینٹ ہیو پیشنس. یہ چیز مجھے محنت کرنے کے بعد ملے گی, محنت کرنے سے پہلے. سو پیرنٹس بھی نا بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کیا ہوا ہے. وہ گر گئے, ہمیں تو پتا تھا ہم گریں گے تو ہمیں چپاٹ ہی پڑے گا, بھائی گرے کیوں. ٹھیک ہے, ہمیں گرنے کے تکلیف سے زیادہ والد صاحب کے ڈانٹ کا ہوتا تھا, یا پھر اس پہ رونے کے اوپر بھی ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ تو رو رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. کیا مردوں کو درد نہیں ہوتا؟ مرد جو ہے ٹف ہوتے ہیں, ایموشنل نہیں ہوتے, اور یہ کہ ویک نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رویا کرتے تھے, کافی رویا کرتے تھے, بٹ اللہ کے سامنے. ویسے نا ایک نان مسلم خاتون نے واللہ صرف اس ریزن کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. شی سو مسلم مین کرائنگ ان دی مسجد. اچھا. شی سیڈ کہ مجھے لگا یہ بڑے ہارش, بڑے رف قسم کے لوگ ہوں گے سارا. Why they cry so much? Bro, masculinity کا ٹریٹ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یعنی رجل وہ ہے جو روتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانا, اور اللہ کے سامنے انی اشکو بثی وحزن اللہ کرنا, اور اپنے سارے کھول دینا, کسی اور کے سامنے نہیں, بیبی نہ بن جانا کسی کا. یعنی اللہ کے سامنے جو ہے نا سب رونا, وہی میسکولن ٹریٹ ہے. نہ رونا یہ تو اللہ کی نبی سے بہت رونا ثابت ہے. صحابہ ابو بکر عمر سے رونا ثابت ہے بہت زیادہ. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا نا, اللہ کے رسول انت باکیا, اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہا رحمہ یا عبد الرحمن, یہ رحمت ہے, یہ رحمت میرے اندر نہیں ہے. تو پھر تو ابن سلف میں سے غالباً ایک ہے یحییٰ بن معین کے بارے میں آتے ہیں, یا غالباً ان کی رو کے نا آنکھیں ویک ہو گئیں. ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ مت روا کریں. کہتے ہیں وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تُبْكِي, کیا خیر اس آنکھوں میں جو روتی نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق کو جب حضرت اللہ کے امین نے کہا تھا نا کہ مروا ابا بکر یصلی بالناس, نماز پڑھائے, حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا, میرے والد صاحب بڑے رقیق القلب ہیں, بڑے نرم دل کے, رو پڑھتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے وہ نماز کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے, رسول اللہ ان کو نہ بنائیں. انہوں نے کہا نہیں, ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا. سو یہ دس از رونا, بالکل یہ بڑی ایک میسکولن ٹریٹ ہے, لیکن اللہ کے سامنے. اچھا, آپ نے پیرنٹس کی بات کی, دو چیزیں پریکٹیکلی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اپنے بچے کو ایسا مین نہ بنائیں فیوچر میں جو کنفیوزڈ ہو, جو ایک چیز کسی سے پوچھ کے کر رہا ہے, جس کی اپنی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے, ول پاور نہیں ہے, جس کو کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی. کیونکہ دیکھیں نا, ایک بندہ ہر چیز وائف سے پوچھ رہا ہے, پوچھ کے کر رہا ہے ہر چیز. ایک ہوتا ہے مشورہ لینا, ایک ہوتا ہے کنفیوژن کا شکار ہونا. تو آئی تھنک کہ وہ تو رسپیکٹ بھی لوز کر دیتا ہے اپنی فیملی کے سامنے کہ یہ شخص تو ہے ہی کنفیوزڈ اور ہائیلی اوورلی ڈیپینڈنٹ. ایبیلٹی ٹو میک ڈیسیژنز, یہ بھی ایک میسکولن کیریکٹرسٹک ہے کوالٹی میں. اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں کہا نا کہ اب میں ينشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین, کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ان سے بعض اوقات وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو پاتی. تو مردوں کا آن دا کانٹری یہ ایبلٹی ہے کہ وہ بڑے مشکل سے مشکل اور بڑے اسٹریسفل حالات کے اندر بڑی اچھی اور وہ سیلف ڈریون ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں آئی ہیو ٹو کال دس آؤٹ کہ ہمارا جو معاشرہ, ہمارے جو انفارچونیٹلی کچھ ایسے کسٹمز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ایک بچہ شادی کے بعد بھی اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اس کا جو والد ہے وہ والد اس سے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے اپنے اوپر. ایک چیز اسے والد سے, اب آؤٹ آف رسپیکٹ ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, والد اور والدہ بھی ساتھ رہ رہے ہیں. تو جب تک والد ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے, چاہے وہ 40 سال 45 سال کا بھی لڑکا ہے نا, وہ ڈیسیجنس نہیں لے سکتا وہ مرد. کیوں؟ وہ ہر چیز والد سے پوچھ رہا ہے. تو والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ یار اس کی شادی ہوگی, اب چھوڑ دو. اور یہ آئی تھنک پہلے سے نا بچے کو ایسے سچویشن میں ڈالیں وہ کہ ان کو ڈیسیژن میکنگ پریکٹس کروائیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ جس بچے نے آج تک ڈیسیژن میکنگ نہیں کی, وہ کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ شادی کے بعد ڈیسیژن میکنگ شروع کر دے گا. وہ تو ڈیپینڈنٹ رہے گا پہلے پیرنٹس پہ, پہ بیوی پہ. بالکل. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس شوڈ گیو دیم اس طرح ایجوکیشن کا جو نظام ہے نا, اس نے بچوں کا نا بڑا وہ بنا دیا ہے. یعنی ابھی 22 سال کا بچہ ابھی تک جو ہے نا کوئی ڈیسیژن بڑا لیا ہی نہیں اس نے لائف کا, نہ کوئی بزنس کیا, نہ کوئی جہاد کیا, نہ کوئی بڑے ڈیسیژنز لائف میں. تو میں سمجھتا ہوں گیو دیم ایکسپیرینسز جس میں ان کو ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے. سیلف ڈریون ہو وہ. اچھا, یہاں پہ ایک بات کلیئر جو ہم نے ہر پوڈ کاسٹ میں آلموسٹ ہم کرتے ہیں
کہ وہ جو ہوتا ہے نا سلیکشن بائس. اب ایسا نہ ہو کہ بیویاں ہمارا ایک کلپ کاٹیں کہ یہ دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا سے تم نے کچھ بھی نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے. ابا کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے اور بیویوں کو اس میں شوہروں کا ساتھ دینا چاہیے. اگر وہ رسپیکٹ کرتا ہے اپنے ابا کی, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو اچھا ٹریٹ. ہم مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پہ ان پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اور خود بھی کچھ ڈیسیجنز لو. اور ہم والدین کو یہ کہہ رہے ہیں بڑے اس کے ساتھ رسپیکٹیبل مینر میں کہ اپنے بچوں کو ڈیسیجنز لینے دیں جب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں. اور ہر کسی سے ایگری کرنا بھی نا, ہاں, یہ بھی ایک فیمنن ایگریبلنس بھی از اے فیمنن ٹریٹ ویسے. یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ کہہ رہا ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی بندہ اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی بندہ اس کے اپوزٹ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, آئی تھنک اختلاف کرنا صحیح اور اپنی حق بات کو کلیئرلی سب کو بتا دینا, یہ بھی میسکولن ٹریٹ ہے. یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے شیخ. ایگریبلنس عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں ریسرچز ملتی ہیں. اچھا, ایک آخری چیز جو میں کہہ رہا تھا پیرنٹنگ, بلکہ یہ اس کے حوالے سے بیویوں کے حوالے سے, ایک فیمیل سائیکالوجسٹ کو میں سن رہا تھا اور وہ بڑی اچھی ایک توجہ دلا رہی تھی عورتوں کی اس طرف کہ دیکھو اگر تم اس کی مدر بنو گی نا, اف یو آر گوئنگ ٹو بی ہز مدر, جیسے مدر سے مراد اوور پوزیسو ہونا اور ایک ایک چیز پوچھنا اس سے, یا ایک ایک چیز پہ اس کو گائیڈ کرنا یا کھینچنا, ٹھیک ہے نا, یا نوٹس کرنا ایک ایک چیز, نہیں یہ ایسے نہیں ایسے کرو, یہ ایسے نہیں ایسے کرو, تو پھر تم اس کے وہ ممتا والے جذبات ہی جو ہے نا ابھارو گی. وہ پھر ایک مسکولین شوہر نہیں بنے گا, وہ پھر ہیویلی ڈپینڈنٹ تم پہ بن جائے گا اور وہ پھر تم ایک ماں ہی دیکھے گا. ٹو بی آنیسٹ اس کو وہ رومانٹک سیکشل فیلنگس نہیں آئیں گی. ایک بات بتائیں جی, کیا جو مرد اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے اور وہ کماتا ہے اور سرا ہے, کیا وہ بھی ایسا ایکسپیرینس کرتا ہے گھر میں کہ جس میں خاتون ہی اتھارٹیٹیو ہے اور خاتون ہی ہر ڈیسیجن لے رہی ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا مزاج ہوتا ہے نرمی نا, بعض اوقات ہم لوگ نرمی کو نا بالکل اس طریقے سے ہم لوگ یعنی ڈسپلن بھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور ہر جائز جیسے بچے کے ساتھ, یعنی بچے کو اب باپ ہوتا ہے, باپ کو پتا ہے, لیکن بچے کی ہر چیز ماننا شروع کر دینا, ایک وقت آتا ہے بچہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ صحیح. دیکھیں برو, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسکولین بنیں گی نا خود بہت زیادہ, تو آپ کا مرد آپ میں وہ اٹریکشن اس کی ختم ہو جائے گی. وہ آپ کو بتائے گا نہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ اٹریکشن آپ کی لوز ہو جائے گی. پھر وہ آپ کو شاید ایک صرف دوست سمجھے گا, جیسے ایک میل دوست ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ سے مشورہ بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن اگر آپ سافٹ نہیں ہوں گی اور آپ اس پہ کچھ چیزیں اس کے اینڈ پہ نہیں چھوڑیں گی, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ فیل نہیں کرائیں گی کہ نہیں تم ہی بڑے ہو اور آئی وانٹ سم تھنگ فرام یو, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی وہ والی فیلنگز آپ سے گیو ہم ڈیو ریسپیکٹ, یس, آسک پرمیشنز, یس, میں نہیں کہنا اپروولز لیں, وہ تو ہمارا آفیشیلی کہنا وہ ہو جائے گا, لیکن ایک پرمیشن بہت ساری ہوتی ہے. جب خاتون کہتے ہیں نا کہ میں نے فار ایگزامپل میں نے کل نفلی روزہ رکھنا ہے تو مجھے آپ کی اجازت ہے, مرد ہمیشہ ہی دیتا ہے, اس کو ہی فیلز رسپیکٹ. میں نے فلاں دوستیں میرے گھر آ رہی ہیں تو میں ان کو کیا بلا لوں, جب خاتون پوچھتی ہے تو وہ جو مرد ہے نا اس کو آنر فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار شی آسکس می, آلدو تمہارا اپنا گھر ہے, مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے, لیکن گیو ہم دا ڈیو رسپیکٹ ہی وانٹس. اچھا, اس کے اپوزٹ ایک یہ بھی ہے جو تھوڑا سا آج کل ایک ٹاکسک میسکولینٹی بھی انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے, وہ یہ کہ خاتون کو ایز اے غلام ٹریٹ کرو. جیسے امپلائی ہوتا ہے نا, بندہ اپنے امپلائی کو یہ تو انسیکیورٹی ہے, کام کرنے پہ, ہاں کام کرنے پہ یعنی پے کر دیتا ہے. ایک بھائی اصل میں ہمیں کہہ رہے تھے کچھ عرصے پہلے, کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بالکل اسکیجول ٹائٹ ہوتا ہے, میں وائف کو پتہ ہے کہ مجھے اس ٹائم کھانا سرو کرنا انہوں نے, اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے نا آئی کال ہر ویئر از دا فوڈ. جب کوئی اچھا کام کرے آئی گیو ہر منی. میں نے کہا میں عجیب, تھوڑا سا یہ عجیب کانسیپٹ تھا, نیچرل ہے اور انسیکیور. میں تو کہتا ہوں اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ انسیکیور ہوتے ہیں, یعنی آپ کو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ بہت زیادہ اس بارے میں حساس ہے نا کہ میری ہاں میری یس ہو آگے, یہ انسیکیورٹی کی علامت ہے, اللہ معاف کرے. اور اس میں نا طاہبی ایک چیز میں خاص طور پہ یہاں پہ مجھے ذہن میں آئی, میں سوچتا ہوں کہ اس کو ضرور ایڈ ہونا چاہیے. خواتین کی نا 3 ٹریٹس اللہ نے بہت امپورٹنٹ ذکر کی ہیں اکٹھی, اور خاص طور پہ مرد کے کانٹیکس میں, فیملی کے کانٹیکس میں وہ امپورٹنٹ ٹریٹس ہیں جو خواتین کو اپنے اندر بلڈ کرنی چاہیے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, یہ 3 بڑی کوالٹیز ہیں جو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے خاتون سے. نیک, سب سے پہلی بات اللہ کی بندی, دوسری ہے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبردار, اور تیسری ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. یعنی یہ سب سے پرومیننٹ کوالٹی ہے جو ایک خاتون سے, شادی شدہ خاتون سے آج ایکسپیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے.
اور اللہ معاف کرے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اندر خواتین جتنا زیادہ شکار ہیں اللہ معاف کرے ہم امیجن نہیں کر سکتے. یعنی یہ 3 بڑی کوالٹیز اگر ایک خاتون کے اندر ہے نا تو وہ ولی ہے اللہ کی, سبحان اللہ. تو یہ 3 فیمنن کوالٹیز, اللہ کا نیک ہونا تو اللہ کی بندی ہونا, اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری, اور تیسری یہ کہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی حیا والی خاتون. جہاں پہ اللہ نے مرد کو کہا ہے وہاں پہ عورت کو بھی اس چیز کو خاص طور پہ ذمہ دار ہے. اور جو خواتین فار ایگزامپل کسی مرد نے باہر منہ مارا جو کہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے اور بالکل بھی کسی صورت میں ہی جائز نہیں ہے, بالکل لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہسبینڈ نے چیٹ کی میں بھی چیٹ کروں گی, یا اگر ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری خاتون نے مجھے چیٹ کیا ہے ولیعاذ باللہ میں بھی چیٹ کروں گا, then your chastity is not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It was conditional. ٹھیک ہے کہ اگر حالات ایسے رہے ٹھیک رہے تو میں ایسے نہیں کروں گا, ادروائز میں تو ورنہ میں بھی منہ مار دوں گا. تو آئی تھنک یور چیسٹی, یور ایمان, یور تقویٰ شوڈ بی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہر جینڈر کو بیسکلی ایک گاڈ, the same goes with the male as well. yes, the same goes with the male as well. بالکل مرد یہ نہ سمجھے کہ اچھا میری بیگم, مرد بھی کیا کرتے ہیں, اچھا یہ میری بیگم, جیسے علی بھائی نے کہا نا یہ عورت میری اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہی, یہ نہیں کر رہی, میں باہر جا کے یہ کرتا ہوں. بھائی آپ کو کس نے جسٹیفائی کیا؟ سبحان اللہ. یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مورل اسٹینڈرڈز اسلام کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, مورل اسٹینڈرڈس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یعنی وہی سزا جو مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے, جو عورت کے لیے وہی مرد کے لیے. تو یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس لحاظ سے, مورالٹی کے پرسپیکٹو سے بات کریں. بالکل. اور میں فائنلی ریپ اپ اس کو کرتے ہوئے آپ لوگ بھی فائنل ورڈز دیجیے گا. وہ یہ کہ ایک جو چیز بہت زیادہ ابھی آن لائن گیمنگ اور کاؤچ پوٹیٹو والا کلچر جو ہے اس کی وجہ سے جو ختم ہوتی جا رہی ہے وہ اسپورٹس ہے. میری زندگی میں مشائخ اگر میں آپ کو بتاؤں ہارس رائڈنگ نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. میں آنیسٹلی 7th کلاس سے پہلے ایک ایسا لڑکا تھا جو بہت ماماز بوائے تھا, بہت زیادہ ڈر جانا لوگوں کے سامنے آنے سے, لوگوں کے سامنے انکمفرٹیبل فیل کرنا, بول نہ پانا, ایکسپائزی, اس طرح کی بہت سی چیزیں. برو ملٹیپل چیزوں کے ساتھ اسپورٹس اسپیشلی ہارس رائڈنگ نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے. یعنی یو بیکم فیوریس, یو بیکم, آپ میں نا وہ ایک ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے, آپ میں ایڈرینلن رش ہوتا ہے, آپ ایک I think the same you can get from the bikes as well. From bikes as well bro. میں آپ کو بتاؤں بائکنگ اسپیشلی جو لانگ ٹرپس ہیں یہ رجل والا کام ہے برو. صحیح ہے. آپ کو بہت رف اینڈ ٹف ہونا پڑتا ہے, آپ کو لانگ رائڈس کرنی ہے, آپ کو دیر از نو واش روم, آپ کو صرف کبھی فروٹس اور نیٹس پہ گزارا کرنا ہے, ہوا لگ رہی ہے آپ کو, ٹھنڈ ہے, گرمی ہے, آپ نے اس میں گزارا کرنا ہے. تو یس اگین یہ جو لمبے ٹورز ہیں جو ہم کرتے ہیں اگین یہ بہت ہیلپ کرتی ہے انسان کو ٹو بیکم اے مین. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹ ہی بنے اپنے آپ کو. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں یہ بچے دیکھتا ہوں نا آئل لیولس کے, یہ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں, بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, واللہ فیل مجھے وہ خوشی جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی ہوتی ہے نا کسی ینگ بچے کو, وہی خوشی آج کل مجھے ان کو اسپورٹس کھیلتے ہوئے دیکھی ہوتی ہے. بٹ وہ بچے جو ہر ٹائم فون پہ لگے ہوئے ہیں اور ٹمی ان کا نکلا ہوا, وہ ٹین ایج میں داخل مشکل سے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا ایک پرابلم ہے. اور خواتین کو بھی اپنے شوق ایسے رکھنے چاہیے جس میں ان کی فیمینٹی انہینس ہو, ٹھیک ہے, ان کی لائف مزید بہتر ہو, خوبصورتی کو ایکوائر کریں, لمبے بال رکھیں, اپنی ہائیجین یعنی خوبصورتی کا خیال رکھیں. ایسی بات ہے, that's what is recommended. بیکنگ کریں, بیکنگ بھی کریں بالکل. obviously وہ جو فیمنن ٹریٹس ہیں ڈیفینیٹلی اچھا کھانا, یعنی ہمیں پتہ ہے ہم شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ سارے, کہ اپنی بیوی کہتے ہیں 2 ہی عورتوں کے کھانے ایک مرد کو پسند ہوتے ہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ, ایک اپنی ماں کے اور اپنی بیگم کے. تو اگر آپ اس کو اللہ معاف کرے کوئی زیادہ برا کھانا یعنی پکا کے کھلائیں گے تو 7 والی پڑوسن تو ہے وہ اس کو اللہ معاف کرے گا کھلائیں گے, پھر وہ جب تعریف کرے گا پھر آپ کو تکلیف ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اچھا کھانا, پھر اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا, اور وہ والی چیزیں جو مردوں کو پسند ہے ایک خاتون کے اندر, ان چیزوں کے اوپر محنت کرنا. اور مردوں کو اپوزٹ چاہیے کہ جو عورتوں کو جو چیزیں پسند ہے, رف اینڈ ٹف ہونا, the man of decision making, the man of principle, the man of honor, the man of respect, اس کا وقار, اس کا ڈیسیجن میکنگ کی پاور, ذمہ دار ہونا, اور اس کا ڈیرنگ ہونا کئی اعتبار سے. اور یعنی وہ رف اینڈ ٹف ہونا کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھے کہ گھر میں رف اینڈ ٹف ہے, وہ باہر رف اینڈ ٹف ہے اور گھر میں جینٹل اور مائلڈ اور پولائٹ ہے. ایون عبداللہ بن عباس گھر میں داخلنے سے پہلے خوشبو لگاتے اور مسواک کر رہے ہوتے اور اپنے آپ کو یعنی پراپر, اور کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے جس طرح ایکسپیکٹ کرتا ہوں میری تیار ہوں, میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر کا کوٹ ہے کہ ہاؤ گریٹ از اے مین, یا کہا کہ عجیب ہے وہ شخص اور عجب ہے مجھے اس شخص پہ کہ جو جب باہر ہوتا ہے تو وہ بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے اور مین ہوتا ہے, لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو ہی از لائک اے بیبی. یعنی کہ وہ بیبی سے یہاں پہ مراد ہے کہ کھیلتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی فیملی کو
ہونا ایسے چاہیے برو. ہمارا اپوزٹ ہے برو نظام, ہم باہر سافٹ مائلڈ اینڈ جینٹل ہوتے ہیں, جی 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 کر رہے ہوتے ہیں, گھر آ کے او جی ہٹو چودھری صاحب آ گئے ہیں. برو یہ غلط ہے. انسیکیورٹیز ہیں. اور اپنے آپ کو فزیکلی انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا بلڈ کریں. جیسے وہ سبحان اللہ ابو بزم جراح نے عمر بن خطاب کو لیٹرز لکھے نا, اور کہا کہ وی نیڈ ری انفورسمنٹس, انہوں نے منع کر دیا. تو عمر بن خطاب نے نہیں انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا آئی ایم سینڈنگ یو 4000 پیپل. ٹھیک ہے, جب وہ ٹرن اپ کیا تو 4 لوگ سامنے نکلے. تو انہوں نے کہا میں نے تو 4000 مجھے چاہیے تھے اور اب 4 آ گئے. انہوں نے کہا ایچ ون آف دیم از ایکول ٹو 1000. زبیر بن العوام, عبادہ بن ثابت, مقداد بن اسود, مسلمہ بن مخلد. سبحان اللہ, ایوری مین واز لائک 1000 مین. کیوں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہا نا ان ابراہیم کان امۃ, اپنے آپ میں پوری ایک امت ہے, مین نیشن. اور زید بن عامر بن نفیل جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے سعید بن زید نے عشرہ مبشرہ ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کہاں پہ ہوں گے قیامت کے دن, انہوں نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا بٹ ہی واز اے مین آف اسٹیچر اینڈ آنر, اور وہ حق کے خلاف بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب تمام امتیں اکٹھی ہوں گی نا اور عیسیٰ اور میری امت کے بیچ میں زید بن عامر بن نفیل ول بی اسٹینڈنگ آل الون ایز ون امہ. تو پیپل آف ڈگنیٹی, آئی تھنک امت کو نا مردوں کی اور اچھی خواتین کی ضرورت ہے. بالکل ایسی خواتین کی جو مائیں ہیں. اچھا دیکھیں جہاں پہ قرآن مجید میں نا طه بھائی جہاں پہ اللہ نے مردوں کی ٹریٹ کا ذکر کیا, وہاں پہ خاتون کی ایک ٹریٹ کا بہت انپورٹنٹ ذکر کیا. جو خواتین کا ذکر کیا نا وہ بطور ماؤں کے ذکر کیا. یعنی سیدہ مریم کا رول دیکھیں قرآن مجید میں, ہمیں ٹائم نہیں ملا اس پہ بات کر سکتے. سیدہ مریم کا ذکر ہو گیا, سیدہ مریم کی والدہ کا جو ذکر قرآن نے بڑی ڈیٹیل میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے تو یعنی اللہ نے اس موقع پر کہا ولیس الذکر کالانثی, یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو یعنی جو کام میں نے عورت سے لینا وہ مرد نہیں کر سکتا. اور سیدہ ان کی والدہ کو کہا, یعنی سیدہ مریم کی پیدائش جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جہاں خواتین کی, اگین میری جو لاسٹ ایڈوائس انشاءاللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور میری آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ووڈ ایڈوائز دا سسٹرز ان فیکٹ ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹاپ ٹیکنگ ویلیڈیشن فرام دا مین آف یور ورک. جو آپ کو اللہ نے رول دیا ہے نا آپ اس کے اندر آنر فیل کریں. یعنی سبحان اللہ, جیسے قرآن نے کہا نا ولیس الذکر کالانثی, یعنی وہ کام جو اللہ آپ سے لے رہا ہے نا وہ مرد نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ. تو اسی لیے اب دیکھیں نا یہ مینٹالٹی ہے کتنی نیگیٹو ہے کہ ہم نے ہر چیز کا پوائنٹ آف ریفرنس میلز کو بنا لیا. مثال کے طور پہ مردوں کو اتنی حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کتنی ملیں گی بھائی آپ خود. اور یہ جب خاتون یہ بات کرتی ہے یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. یعنی کبھی آپ خاتون سے پوچھیں تمہیں زیادہ مرد چاہیے, وہ کہے گی اللہ معاف کرے. لیکن جہاں پہ بات ہوئی نا مردوں کی عورتوں کی, فوراً کہا کہ میری کہاں پہ میری باری کہاں پہ آئے گی, یعنی فوراً پوائنٹ آف ریفرنس میلز آ گئے. تو یعنی مائی ایڈوائس ٹو یو اسٹاپ ٹیکنگ میلز ایز پوائنٹس آف ریفرنس. پوائنٹ آف ریفرنسز وہ چاہے جو للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا, اللہ نے جو آپ کو رولز دیے ہیں آپ اس میں آنر فیل کریں. آپ کا جو مقام اس کے ذریعے آپ وہ اچیو کر سکتی ہیں نا, وہ مرد شاید نہیں کبھی بھی اچیو کر سکتا. اور اس طریقے سے جو مردوں کو اللہ نے آنر دیا ہے آپ کبھی اس رستے کے تھرو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے آپ کے لیے ایک پاتھ ویز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. فیل آنرڈ اینڈ ریسپیکٹڈ ان دیٹ اینڈ دے ہیو دیئر اون سگنیفیکنس اینڈ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. میں لاسٹ میرے ورڈس ہیں جو بھی لڑکا دیکھ رہا ہے نوجوان اس کے لیے کہ پلیز ہیو سم گولز, ہیو اے روٹین, ڈسپلن یور سیلف, کوئی ایسپریشنس بناؤ, کوئی زبردست ہابیز بناؤ, فزیکل اسٹرینتھ بلڈ کرو. اور یہ رویہ چھوڑ دو کہ 2 دن کسی سے چیٹنگ کی, تیسرے دن پیار ہو گیا. دس ڈزنٹ سوٹ یو. ایموشنل ریزیلینس لے کر آؤ اپنے اندر, ایموشنل اسٹرینتھ لے کر آؤ. اینڈ ڈونٹ بی لائک دیٹ کہ بس 3 دن میں پیار ہو گیا یا میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے خودکشی کر لینی ہے. اس رویے سے نکلو. یہ لرنڈ ہیلپ لیسنس کا جو ایک رویہ ہے, اور ان کیریکٹرس کو آئیڈیل بناؤ جو کیریکٹرز ہم نے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ, تو یو ول ڈو گریٹ انشاءاللہ. آئی تھنک یہ بہت خوبصورت باتیں کی, ہم انہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.